تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں سرور پہنچا رہے تھے بھائی محمد احسن صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں جن کے دید کے جام سے تشنہ لبی کو دور کرنے کے لیے ہم کئی دن سے بےتاب تھے، جن کی زیارت کو ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور جن کی آواز اور جن کی خطابت کو سننے کے لیے اور جن کی نصیحتیں سننے کے لیے ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ خطیب اہل سنت، خطیب پاکستان، وکیل احناف حضرت مولانا عبدالقدوس گجر صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ ہمیں نصیحتیں فرمائیں اور ہمارے ایمان کو منور فرمائیں۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سماعت فرمانے والی معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں، آج کا یہ ہمارا مختصر درس قرآن اور مجلس ذکر جو کہ آپ کے مدرسہ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مامو کانجن کے زیر اہتمام ہے، الحمدللہ 2008 سے یہ ادارہ مامو کانجن کی سرزمین پہ کام کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے مدرسے میں اپنے بڑوں کے حکم سے شعبہ تبلیغ بھی قائم کیا ہے، جس کے تحت سال میں ایک مرتبہ ہم اپنے قرب و جوار میں اپنے دوست احباب سے رابطہ کرتے ہیں اور وہاں حاضر ہو کر دین کی بات بھی ہو جاتی ہے، مدرسے کی کارگزاری بھی ہو جاتی ہے اور مدرسے کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون بھی ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلہ میں اللہ جزائے خیر دے ہمارے حضرات کو، ہم نے مولانا ساجد صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے ماشاءاللہ پورا جلسہ سجا دیا، کہہ دو الحمدللہ۔ یہ ان کی دین کی محبت ہے، اللہ ہی دنیا میں بدلہ دیں گے، اللہ ہی آخرت میں بدلہ دیں گے، چونکہ انما الاعمال بالنیات، جو بندہ جس نیت کے ساتھ جو کام کرتا ہے اللہ اس کو اس کی برکات ضرور نصیب فرماتے ہیں۔ انہوں نے دین کی خوبصورت مجلس سجائی ہے، اللہ رب العزت دونوں جہانوں میں برکتیں نصیب فرمائیں، کہہ دو آمین۔ اور میں یہ بات کہے بغیر رہ نہیں سکتا کہ الحمدللہ
ہمارا پروگرام تو ویسے بھی خوبصورت، لیکن چھوٹے سے معصوم بچے نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اللہ کی قسم مزہ آ گیا الحمدللہ۔ اور میں ان کے والدین کو جانتا تو نہیں، ان کے والد ان کے کوئی عزیز ہوں، میں ان سے گزارش کروں گا مولانا سہیل صاحب ماشاء اللہ، اچھا، تو پھر تو یہ تو ہمارے گھر کا بچہ ہے ماشاء اللہ۔ میں نے کہا بعض دفعہ یوں ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں آج کل رواج ہے کہ یہ بچے ہم حفظ میں داخل کرواتے ہیں بالخصوص سکول کے اندر، تو وہاں پہ دوڑ لگی ہوئی ہے، ناراض نہ ہونا، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ بچے نے 9 ماہ میں، 12 ماہ میں، 2 سال میں بچے نے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اچھا قرآن تو حفظ کر لیا، اب یہ مصلح کیوں نہیں سناتا؟ قرآن تو حفظ کر لیا، اب اسے قرآن کیوں نہیں آتا؟ میرے بھائیو، تو مجھے خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو، لیکن الحمدللہ یہ تو ہمارے حضرات کے، یہ تو خاندان دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس قرآن کی برکت سے آپ دیکھنا اللہ اس بچے کو دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی عزت دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہماری چونکہ مجلس خالصتاً تبلیغی اصلاحی مجلس ہے، جلسہ نہیں، تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیات کریمہ پڑھی ہیں ان کی روشنی میں چند باتیں اپنی اصلاح آپ حضرات کی اطلاع کی نیت سے عرض کروں گا۔ میرے بھائیو، قرآن کریم نے اصول بیان کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کیا مانا؟ اے انسان، ہم نے تجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں، اگر تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو ہمارا تیرے ساتھ وعدہ ہے، ہم تیری نعمتوں میں برکت عطا کر دیں گے، اضافہ کر دیں گے۔ اور اگر تو ناشکری کرے گا، تکبر کرے گا، غرور کرے گا، تو پھر یاد رکھنا اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب بہت سخت اور دردناک ہے۔ یہ قرآن کریم نے ہمیں اصول بیان کر دیا کہ نعمت پہ شکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ اضافہ۔ تھوڑا سا بولے، کیا ہوگا؟ اضافہ۔ اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو پھر اللہ نعمت چھین بھی لیتے ہیں، اور بعض دفعہ یوں ہوتا ہے اللہ نعمت چھینتے نہیں بلکہ اللہ نعمت کی برکت اٹھا لیتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب برکت کا کیا معنی؟ میں نے کہا دیکھیے، یہ آنکھ جو ہے یہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہے، اس آنکھ کی ایک خوبی ہے، اللہ اکبر، چونکہ ہم تصوف کے بزرگوں کے جوتے بھی سیدھے کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ان سے بھی ملتی ہے۔ تو بھائی اس آنکھ کا مقصد صرف اور صرف دیکھنا نہیں ہے، اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا، اس آنکھ کا اصل مقصد اللہ اور اللہ کے نبی کی یاد میں رونا ہے، کہو بے شک۔ اللہ اور اللہ کے نبی کی یاد میں کیا ہے؟ رونا ہے۔ اب آپ دیکھیے، جو بندہ اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، کیا مطلب؟ اسے بد نظری سے بچاتا ہے، غیر عورتوں کو نہیں دیکھتا، ڈرامے فلمیں نہیں دیکھتا، ٹک ٹاک نہیں دیکھتا، اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اس بندے کو پھر اللہ اور اللہ کے نبی کی یاد میں رونا نصیب ہوتا ہے۔ لیکن اگر بندہ ناشکری کرے، اس آنکھ کے ساتھ سارے گناہ کرتا جائے، ہاں نعمت تو باقی ہے، بعض دفعہ اللہ نعمت چھین لیتے ہیں لیکن نعمت تو باقی ہے، اللہ نے برکت اٹھا لی ہے۔ ماں کے لیے روئے گا، باپ کے لیے روئے گا، بیوی کے لیے روئے گا، بچوں کے لیے روئے گا، دوست احباب کے لیے روئے گا، پیسے عہدے مال کے لیے روئے گا، مکان دکان گاڑی کے لیے روئے گا، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کی یاد میں آنکھوں میں آنسو آ جائیں یہ مشکل ہو جائے گا۔ تو بھائی قرآن نے اصول دیا ہے کہ نعمت پہ شکر کرنا تمہارا کام ہے، اس میں برکتیں عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ اس اصول کو سمجھنے کے بعد اب ذرا آگے چلیے، میں نے جو قرآن کریم کی دوسری آیت پڑھی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر ہم علاقے بھر میں درس قرآن رکھتے ہیں لیکن اس کو جلسے کا ماحول نہیں بناتے۔ جلسے میں کیا ہوتا ہے، مولوی صاحب کو فکر ہوتی ہے کہ میری تقریر لگنی چاہیے، میری تقریر لگنی چاہیے، عوام بولے سبحان اللہ ماشاء اللہ، تو میں بھی پورے جوش جذبے نہ تقریر کرا۔ کیوں؟
کہ اگر آئندہ میری تقریر نہ لگی تو اگلے سال مینوں صدنا نہیں ہے، چونکہ یہ درس قرآن ہے، ہم خود فون کر کے آئیں، اس دفعہ انہوں نے ہمارا اکرام کیا ہے تو آئندہ سال پھر کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس لیے میں نے کہا یہ تو پریشانی والی بات ہی نہیں ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ حضرات تشریف لائے تو کوئی نہ کوئی بات سمجھ کے جائیں، کوئی نہ کوئی بات اپنے دامن میں لے کے جائیں۔ اب ذرا دوسری آیت کو سنیے گا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ شکر تو دور کی بات ہے، تو میری نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتا۔ آسمان اللہ کی نعمت ہے، زمین اللہ کی نعمت ہے، دن رات اللہ کی نعمتیں ہیں، چاند سورج ستارے ہوا خلا فضا دریا سمندر پھل پھول اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا، کالی کملی والے کا غلام بنایا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں، اللہ نے سننے کو کان دیے ہیں، بولنے کو زبان دی ہے، کام کاج کے لیے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، سمجھنے کے لیے عقل اور دماغ دیا ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، رزق دیا ہے، ہر بار امن سکون چین راحت سب نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، نعمتیں دو طرح کی ہیں، ایک نعمتیں وہ ہیں کہ جن کا دین کے ساتھ تعلق ہے، ایک نعمتیں وہ ہیں جن کا دنیا کے ساتھ تعلق ہے۔ کیا مطلب؟ ایک نعمت ایمان والی نعمت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک نعمت دولت جو ہے وہ کلمے والی دولت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نماز روزہ حج زکوٰۃ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، قرآن کریم والی دولت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ کی غلامی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی نعمت مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی نعمت۔ میں نے کہا ایک تو نعمتیں وہ ہیں جو دین کے اعتبار سے ہیں، اور کچھ نعمتیں جو ہیں وہ دنیا کے اعتبار سے ہیں۔ اس میں اللہ نے انسان کو ایک خاندان دیا ہے، اللہ اکبر، انسانوں کے آپس کے اندر رشتہ داریاں ہیں۔ میں نے کہا ایک رشتہ جو ہے وہ والد کا رشتہ ہے، ایک رشتہ والدہ کا رشتہ ہے، ایک رشتہ بھائی کا رشتہ ہے، ایک رشتہ بہن کا رشتہ ہے، ایک رشتہ بیوی کا رشتہ ہے، ایک رشتہ بچوں کا رشتہ ہے، ایک اپنا چچا تایا ماموں خالہ، یہ رشتہ داریاں ہیں، پڑوسی ہے، محلے دار ہے، برادری ہے، یہ سارے رشتے اللہ نے انسان کو دیے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا ان تمام رشتوں کے اندر جو رشتے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ ایک ہی رشتہ ہے کہ جسے والدین کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جسے والدین کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں میں نے یہ عنوان اس لیے چھیڑا، آج کل اس عنوان پہ گفتگو بہت کم ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے، والدین کتنی بڑی دولت ہے، والدین کتنا بڑا اثاثہ ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ جب گفتگو ہوگی، جب بات ہوگی تو پھر سمجھ آئے گی۔ میرے بھائیوں دیکھیے گا، آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب ایسا تو نہیں ہے، میں نے کہا میں مثال دوں گا پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ آپ کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، اگر آپ کا کوئی جگری یار آ جائے، اس کا آنا اور آپ کا استقبال کرنا بتاتا ہے کہ اس کا دوست آیا ہے۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، وہاں آپ کے پیر صاحب آ گئے، آپ کے انداز اور آپ کا استقبال بتاتا ہے کہ آپ کے پیر صاحب آ گئے، آپ کے استاد آ گئے، مولوی صاحب آ گئے، قاری صاحب آ گئے، اللہ اکبر۔ لیکن میرے بھائیوں اسی مجلس کے اندر آپ بیٹھے ہیں، اگر آپ کا والد آئے، آپ کا استقبال یہ ظاہر نہیں کرتا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میرا والد آیا ہے، آپ کا انداز یہ ظاہر نہیں کرتا کہ پتا چلے کہ میری والدہ آئی ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا بھائی رشتہ تو سب سے بڑا ان کا تھا، اللہ اکبر۔ میں پیر کی انکار نہیں کرتا، میں قاری حافظ عالم کا انکار نہیں کرتا، میں کسی بھی رشتے کا انکار نہیں کرتا، لیکن یاد رکھنا سارے رشتوں میں جو رشتہ سب سے بڑا ہے اسے والدین کا رشتہ کہا جاتا ہے۔
اس کا رشتہ کہا جاتا ہے والدین کا رشتہ کہا جاتا ہے. میرے بھائیو چلو تھوڑی سی بات کھولی, میں نے مثال دی, آپ کو اندازہ ہوگا. چلو میں نے کہا میں اور بات کو کھول دیتا ہوں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں ہم نے کسی پیر صاحب کو دیکھا, حضرت ہمارے لیے دعا کرنا, میں اس کا منکر نہیں ہوں, دعا کروانی چاہیے, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں جس رشتے کی اہمیت میں دلوانا چاہتا ہوں. کہتے پیر صاحب میرے لیے دعا کر دیجئے گا, مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دیجئے گا, قاری صاحب میرے لیے دعا کر دیجئے گا. کوئی تبلیغی سماج جماعت کے ساتھی دیکھے, یار میرے لیے دعا کر دیجئے گا. کوئی 5 وقت کا نمازی مل گیا, میرے لیے دعا کر دیجئے گا. کوئی داڑھی اور پگڑی والا ساتھی مل گیا, دیکھا کہ نیک آدمی ہے, چہرے پہ داڑھی سر پہ پگڑی ہے, یار میرے لیے دعا کر دیجئے گا. میں نے کہا بھائی سب کو دعا کے لیے کہتا ہے, ذرا سوچ تو صحیح, تو نے اپنے والد کو کتنی مرتبہ دعا کے لیے کہا کہ ابا جان میرے لیے دعا کرنا, اماں جان میرے لیے دعا کرنا. عجیب بات ہے, میں انکار نہیں کرتا, تیرے حق میں کوئی اللہ کا ولی, کوئی نیک بندہ, کوئی قطب غوث ابدال دعا کرے, تیرے حق میں کوئی عالم, کوئی حافظ, کوئی قاری دعا کرے, تیرے حق میں کوئی نیک بندہ نمازی دعا کرے, میں نے کہا ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, لیکن یاد رکھنا تیرے حق میں سب سے جلدی جن کی دعا قبول ہوتی ہے انہیں والدین کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے والدین. بچے چونکہ بچے ہیں, یہ تو ساڑھے اپنے بچے نے, چونکہ مدرسے سے بچے مولوی صاحب کا ساتھ کھڑا دینے, میں نے کہا بچے خاموشی کے ساتھ سنیں گے, بڑوں کو سمجھ آئے تو کہہ رہے سبحان اللہ. چھوٹے آرام بچے آرام سے طالب علم بیٹھے سنیں. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا, میں اپنی بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. میں نے کہا اہمیت دیکھیے گا, مجلس میں سب کا آنا بتاتا ہے, لیکن میرا اور آپ کا والد آئے تو محسوس نہیں ہوتا. دعا کے لیے سارے جہان کو کہتے ہیں, لیکن بڑے والد کو تو کبھی نہیں کہا, بڑی والدہ کو تو کبھی نہیں کہا. میں سب کی بات نہیں کرتا, لیکن یہ ہمارے اندر کمزوری ضرور پائی جاتی ہے. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا, اب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس کو یوں بیان کیا, فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. 2 چیزوں کا ذکر کیا. انہوں نے میرے نال تو ہم بھی لے جانا ہے, آواز کھلی بند کر. اصل میں پابندی ہے, ساڑھے بہت ہی پابندی ہے, سانو تو بغیر سپیکر تو بھی نہیں بولن دیں دیتے, اوپر سپیکر چل رہا ہے پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا, میں نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس آیت کریمہ میں اللہ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا. اللہ خالق حقیقی ہے, اللہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والے, مجھے اور آپ کو پیدا کیا تو اللہ نے پیدا کیا. اللہ خالق حقیقی ہے, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے, اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے, لیکن اللہ نے پھر بھی میری اور آپ کی رعایت کرتے ہوئے تاکہ مجھے اور آپ کو بات سمجھ آئے, اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اب دیکھیے خالق حقیقی ذات تو اللہ کی ذات ہے, لیکن دنیا میں آنے کا سبب جو ہے وہ میرا والد اور میری والدہ ہے. میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں تو دنیا میں آنے کا سبب والد اور والدہ بنے ہیں. اللہ رب العزت نے پہلے اپنی ذات کا ذکر کیا جو خالق حقیقی ہے, فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر اس کے بعد جو سبب بنے ہیں دنیا میں آنے کا اللہ نے ان کا ذکر کیا, فرمایا دنیا والو, ایمان والو, میرا فیصلہ اور حکم یہ ہے کہ تم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے, حسن سلوک والدین کے ساتھ کرنا ہے, سبحان اللہ کے ساتھ کرنا ہے,
والدین کے ساتھ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے، ہمارے ہاں بعض دفعہ اعتراض ہوتا ہے، مولوی صاحب عظمت ماں پہ تو بہت گفتگو ہوتی ہے، عظمت والد پہ گفتگو نہیں ہوتی۔ میں بات عظمت والد سے شروع کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ عظمت ماں پہ بھی بات کریں گے۔ میں نے کہا دعا کا معاملہ آ گیا، ہر کسی سے دعا کرواتا ہے، اپنے بڑے والد سے دعا کیوں نہیں کرواتا؟ اور اپنے والد کے بارے میں سن لے، میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا والد فرش پہ راضی ہے عرشوں پہ اس سے رب بھی راضی ہے، اور جس کا والد زمین پہ ناراض ہے عرشوں پہ رب بھی اس سے ناراض ہے۔ میں نے کہا تیرا والد ناراض تو رب ناراض، تو سارے جہان سے دعائیں کرواتا رہے، کیا بنے گا؟ کچھ نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اصل بنیاد ہی تو نے غلط ڈالی ہے۔ اگر تجھ سے تیرا والد ناراض ہے تو کچھ نہیں ہونے والا۔ میں نہیں کہتا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے کہا آگے چلیے گا، حدیث مبارکہ سنیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو والدین کی عظمت اور شان کیا ہے، والدین کا مقام کیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی مجلس سجی ہوئی ہے، اللہ کے نبی تشریف لائے، سبحان اللہ، میرے محبوب کی مجلس کا منظر، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واز فرمایا، واز فرمانے کے بعد جب بات ختم ہوئی ہے تو صحابہ نے سوال کیا، عرض کی، گزارش کی، اللہ کے نبی پہلے بھی آپ منبر پہ تشریف لاتے ہیں لیکن جو انداز آج تھا وہ پہلے نہیں تھا۔ علماء نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، فرمایا اللہ کے نبی جب مجلس میں آتے نا تو صحابہ کرام یوں سروں کو جھکا کے بیٹھتے تھے کہ ان کے اگر سروں پہ پرندے بھی آ کے بیٹھ جائیں تو انہیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ سبحان اللہ، اتنی توجہ کے ساتھ حضور کی بات سنتے تھے، اللہ اکبر، اور اتنے پیار اور محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بات سنتے تھے، جڑ جڑ کے آپس میں یوں بیٹھتے کہ اگر ان پہ چادر ڈال دی جائے تو درمیان میں خلا نہ ہو، اور احترام اور ادب اتنا تھا۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ جلال اور جمال کی جھلک ایسی تھی کہ کوئی نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن دو ہستیاں ایسی تھیں جو اللہ کے نبی کو دیکھتی تھی اور اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر بات کرتے تھے، اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر مسکراتے، وہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر مسکراتے۔ وہ ہستیاں کون سی ہیں؟ ایک کو حضرت ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، ایک کو جناب فاروق اعظم کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہما۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کی مجلس سجی ہوئی ہے، چلو باتوں میں بات آئی تو بات سناتا جاؤں، ذرا آپ کا ذوق تازہ ہو جائے گا، قربان جاؤں۔ میرے اور آپ کے محبوب کے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے محبوب کی مجلس سجی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی نظر پڑی نا، میرے محبوب نے دیکھا حضرت ثوبان کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، جیسے بندہ بیمار ہوتا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، او میرے پیارے ثوبان کیا بات ہے، آج پریشان نظر آتا ہے، میں صدقے جاؤں صحابہ کے۔ میں نے کہا آج میں اور آپ پریشان ہوتے ہیں، کسی کو والد پوچھتا ہے، کسی کو والدہ پوچھتی ہے، کسی کو بھائی پوچھتا ہے، کسی کو بہن پوچھتی ہے، کسی کو بیوی اور بچے دوست احباب پوچھتے ہیں۔ صحابہ پریشان ہوتے تھے تو صحابہ سے کالی کملی والے پوچھا کرتے تھے، ثوبان کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے؟ اللہ کے نبی تکلیف بھی کوئی نہیں، بیماری بھی کوئی نہیں، پھر پریشان کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، صحابہ یاد رکھنا، جیسے میرے محبوب کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح صحابہ کی شان کا بھی کوئی مقابلہ۔ حضور بے مثال تو حضور کے یار بھی بے مثال۔ بات سنیے گا، اللہ کے نبی تکلیف تو کوئی نہیں، لیکن ایک پریشانی ضرور ہے۔ کیا پریشانی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، آقا ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، گھنٹوں آپ کا دیدار کرتے ہیں، نہ بھوک پیاس محسوس ہوتی ہے، نہ کوئی اور چیز محسوس ہوتی ہے،
اٹھتے ہیں گھر جاتے ہیں، ابھی گھر اپنی بیوی بچوں کے درمیان پہنچتے ہیں، پھر آپ کی یاد ستاتی ہے، پھر دوڑ لگاتے ہیں آپ کی مجلس میں آ جاتے ہیں، کھیتی باڑی کے لیے نکلتے ہیں، وہاں آپ کی یاد آتی ہے، سب کچھ وہیں پہ، اور آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں اور آ کر آپ کے چہرہ انور کا دیدار کرتے ہیں۔ کس چہرے کا دیدار کرتے ہیں؟ جس کے بارے میں حضرت حسان یوں کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جن کے بارے میں حافظ شیرازی فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البش من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن السنا كما كان حقه بعد خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر، جن کے بارے میں حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، جن کے بارے میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب یوں فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا کے رب دی شان آکھا، جے شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ عقی کتھے جا لگیاں، جن کے بارے میں حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمتی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑا رب قلم توڑ دیتا، مصور نے تصویر انج دیے کھینچی، محمد بڑا رب قلم توڑ دیتی۔ اللہ کے نبی جب دل کرتا ہے آ کے دیدار کرتے ہیں۔ پریشانی یہ ہے کہ کل قیامت والے دن آپ تو امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ تو جنت میں جائیں گے، آپ کی تو جنت میں سرداری ہوگی اور آپ کے صدقے سے ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، حضور کے صدقے سے، حضور کے وسیلے سے، حضور کے واسطے سے۔ آج کل بڑا عجیب ماحول ہے، خواہ مخواہ جن مسئلوں کی ضرورت نہیں لوگ ان مسئلوں کو چھیڑتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا نعوذ باللہ مولوی صاحب آپ نے یہ جو جملہ کہا نا یہ شرکیہ جملہ ہے، کہو نعوذ باللہ۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ حضور کے وسیلے سے ہم جنت میں جائیں گے، میں نے کہا اچھا پھر، میں نے کہا کس چیز کا وسیلہ دینا جائز ہے؟ کہتا جی نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا۔ میں نے کہا اچھا اعمال کا وسیلہ دینا جائز ہے اور جس کی وجہ سے اعمال ملے ہیں اس کا وسیلہ دینا جائز ہے؟ میں نے کہا نماز کا وسیلہ کیوں دیتا ہے، روزے کا وسیلہ کیوں دیتا ہے؟ کہتے ہیں اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ میں نے کہا پھر تو اپنی بات میں پھنس گیا، نماز سے اللہ کا قرب ملتا ہے، ضرور ملتا ہے، روزے سے ملتا ہے، ضرور ملتا ہے، حج عمرے سے ملتا ہے، ضرور ملتا ہے، تلاوت سے ملتا ہے، ضرور ملتا ہے، لیکن جو قرب مصطفیٰ کی نسبت سے ملتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت علماء احناف علماء دیوبند جو ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کے قائل ہیں، نیک لوگوں کے وسیلے کے قائل ہیں۔ تو خیر صحابی عرض کرتے اللہ کے نبی آپ کی نسبت سے جنت میں ہم بھی چلے جائیں گے۔ میرے پیارے پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ اللہ کے نبی پریشانی اس بات کی ہے کہ آپ کا مقام تو بڑا بلند ہوگا اور ہمارا مقام نیچے ہوگا، اگر وہاں آپ کا دیدار کرنے کو دل چاہا اور آپ کا وہاں پہ دیدار نہ ہوا تو ایسی جنت کا کیا کرنا کہ جہاں آپ کا دیدار نصیب نہ ہو۔ میرے محبوب خاموش ہو گئے، جبرائیل امین وحی لے کے آئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کیا مفہوم؟ اس کو مفہوم کے انداز میں یوں کہہ
کہنا چاہتا ہوں، میرے محبوب نے فرمایا صوبان پریشان نہ ہو، تیری تڑپ اللہ نے قبول کر لی ہے۔ جبریل قرآن لے کے آئے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی کا صحیح معنوں میں غلام بننا تمہارا کام ہے، جنت میں نبی کا ساتھ عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ میں نبی کی مجلس کا ماحول بیان کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے آمین فرمایا۔ میرے محبوب نے فرمایا میں نے اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے فرمایا۔ میرے بھائیوں عنوان ذہن میں رکھیے گا، عظمت والدین، والدین کی عظمت اور شان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنے لگا جبرائیل امین آئے۔ اللہ کے نبی آج اللہ کے حکم سے میں نے 3 دعائیں مانگنی ہیں اور آپ نے میری دعا پہ آمین کہنا ہے۔ جبرائیل امین دعا مانگے، اللہ کے نبی آمین کہے، اس کی قبولیت میں جو شک کرے وہ مسلمان رہتا ہی نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی پہلی دعا فرمایا، پہلی دعا جبرائیل امین نے یہ کی ہے، اللہ کے نبی وہ بندہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے جسے رمضان جیسا مقدس مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ فرمایا میں نے اس پہ آمین کہہ دیا۔ فرمایا دوسری دعا جبرائیل امین نے یہ کی ہے، اللہ کے نبی ہلاک ہو جائے وہ بندہ، برباد ہو جائے وہ بندہ کہ جس کو جناب جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ آپ پہ درود نہ پڑھے۔ میں نے اس پہ آمین کہا، سارے پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تیسری دعا یہ کی ہے، اللہ کے نبی ہلاک ہو جائے وہ بندہ، برباد ہو جائے وہ بندہ، تباہ ہو جائے وہ بندہ کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین زندہ ہو، بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر سکے، جنت حاصل نہ کر سکے، وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اس پر بھی میرے محبوب نے آمین کہا ہے۔ میرے بھائیوں اس سے بڑی والدین کی عظمت اور شان کیا ہوگی؟ تبھی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے اور حسن سلوک اپنے والدین کے ساتھ کرنا ہے۔ والدین کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا ہے؟ آئیے والد کی بات میں پہلے کر رہا ہوں، اگرچہ یہ اعتراض نہیں ہے لیکن لوگ اعتراض کر دیتے کہ مولوی ماں دی شان بہت ہی بیان کر دینے تے والد دی شان کٹ بیان کر دینے تے اگلی گل پھر آپ پہ فتویٰ لا دیتے ہیں، کہتے ماں دی شان اس واسطے بیان کر دینے کہ پیسے بہت ہی ہوتے ہیں، پیسے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، سوال بھی آپ پہ فتویٰ بھی آپ پہ، کوئی سانو بھی پوچھ لو، اللہ اکبر۔ میں نے کہا میں اس بات کو بھی کھول دیتا ہوں، یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ میرے بھائیو سنیے گا ذرا، والد کی عظمت، والد کا شان، والد کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ والد بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی۔ میرے محبوب کا زمانہ مدینہ منورہ، بیٹا سفر پہ جانے لگا، کچھ نقدی کچھ کھانے پینے کا سامان اپنے والد کے پاس بطور امانت لکھوا دیا، ابا جی واپس آؤں گا تو وصول کر لوں گا۔ بیٹا ٹھیک ہے، بیٹا چلا گیا۔ اللہ کی قدرت کہ بیٹے کے جانے کے بعد باپ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار کہ لاچار ہو گیا، چارپائی پہ آ گیا، کام کاج کے قابل نہ رہا، اب بھوک مرتا ہے، کیا کروں؟ چلو کسی اور کا مال نہیں، بیٹے کا مال ہے، استعمال کر لیتا ہوں۔ استعمال کر لیا، ادھر بیٹا بھی سفر سے واپس آ گیا، ابا جان میری امانت واپس کر دیجئے، بیٹے میرے اوپر ایسے حالات آ گئے تھے، بطور مجبوری میں نے وہ تیری امانت خرچ کر لی، تیرا والد ہوں، آخر تجھے میں نے جناب والا پالا پوسا ہے، اتنا تو میرا حق ہے۔ کہا ابا جان جھگڑتے نہیں ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہاں جو فیصلہ ہوگا دونوں کو منظور ہوگا، بالکل ٹھیک ہے۔
دونوں چل پڑے۔ اب جب چلے نا تو والد کے ذہن میں بات آئی، یار اس نے میرے پاس امانت رکھوائی تھی، اللہ کے نبی کے دربار میں تو فیصلے ہوتے ہیں انصاف پہ، اللہ کے نبی بات سن کے فیصلہ میرے بیٹے کے حق میں فرما دے، میں تو بھری مجلس میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ اچھا اپنے رب کی پہلے منت کرتا ہوں، پھر نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ بیٹا تو چل، میں آیا، اللہ کی بارگاہ میں گئے، 2 رکعت نفل پڑھی، ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ تو جانتا ہے بیماری میرے بس میں نہیں تھی، لاچاری میرے بس میں نہیں تھی، اللہ سب کچھ تیری طرف سے تھا۔ اللہ میں بیٹے کا مال خرچ کر بیٹھا، اللہ اب میری عزت کو بچانا۔ اللہ کے سامنے روتا ہے۔ بھائیو یاد رکھیے گا، جو بندہ تنہائیوں میں رب کے سامنے روئے، اللہ کی قسم اللہ اسے بندوں میں کبھی ذلیل نہیں کرتے، اللہ اسے بندوں میں کبھی ذلیل نہیں کرتے۔ یہ رویا، رو کے چل پڑا۔ اب جب چلا نا، میرے محبوب نے دور سے دیکھا، دور سے دیکھ کر فرمایا پیارے آجا آجا، تیرا بیٹا تو ادھر آیا تھا، تو کہاں پہ گیا تھا؟ کہا جہاں تو گیا تھا تو بعد میں آیا ہے، وہاں سے تیری سفارش پہلے آ گئی ہے۔ اسے کہتے ہیں والد، یہ ہے ہستی والد کی۔ فرمایا تیری سفارش پہلے آ گئی ہے۔ کیا سفارش آئی ہے؟ فرمایا سفارش آئی، میرے محبوب نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے والد کے ہاتھ میں دیا۔ فرمایا انتا و مالکا لی ابی کا، صرف تیرا مال نہیں، تیرا جسم بھی اور تیرا مال بھی، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ تیرے والد کے لیے ہے۔ میں نے کہا والد کے اتنے حقوق ہیں میرے بھائیو، ایک حدیث پاک اور سنیے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتی ہیں، فرمایا حضور کی مجلس میں 2 آدمی آئے، ایک آدمی بوڑھا تھا اور ایک جوان تھا۔ میرے بھائیو آج آپ نے اصل چہرہ یہود و نصارہ کا دیکھ لیا۔ لوگ ہمیں بڑی باتیں کرتے تھے، مولوی صاحب تسی تے ایویں انہاں دے خلاف ہو، وہ تے جانوراں دا دکھ بھی برداشت نہیں کرتے۔ تے میں کیا ہن فلسطین دے جڑے بچے نے معصوم، اللہ معاف فرمائے، ان کی جانوروں کی قیمت بھی نہیں ہے۔ آج ایک صحافی رو پڑا ٹی وی پہ، اس نے کہا ہم نے پوری دنیا کو یہ ظلم کا چہرہ دکھایا، کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں بولتا۔ میں نے کہا یہ قرب قیامت ہے، حالات بن رہے ہیں، اللہ پر امتحان جاری ہے، اللہ ہمیں اس میں کامیاب فرمائے، کہہ دو آمین۔ آمین۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، ایک بڑا آدمی ایک جوان آدمی میرے محبوب کی مجلس میں آئے، ہمیں نہ سناؤ کہ انگریزوں کے قانون بڑے اچھے ہیں۔ میں نے کہا میرے محبوب کے قانون کے مقابلے میں کسی کا قانون بھی اچھا نہیں ہے۔ ہمیں شدت پسند کہو ہمیں قبول ہے، ہمیں تم جو بھی کہو ہمیں قبول ہے، لیکن اگر تم ہم سے یہ منوانا چاہو کہ غیر مسلم کے قانون اسلام سے اچھے ہیں، غلط بات ہے، میں اور آپ عمل نہ کریں وہ اور بات ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں اپنے ایمان کی بربادی کرتے ہو؟ میں گزشتہ دنوں 4-5 دن پہلے 478 سمندری کے قریب گاؤں ہے، وہاں بیان کرنے گیا، مجھے ایک نوجوان کہنے لگا یہاں پہ ایک سکھ آیا تھا، پورا گاؤں اس کے پیچھے، نوجوانوں کے فون آ رہے ہیں، آؤ سیلفی بنا لو، آؤ جناب تصویر بنا لو۔ میں نے کہا کیوں اپنے ایمان کا سودا کرتے ہو؟ وہ کافر ہے کافر، اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے ایمان والی، اس کافر کے پیچھے دوڑے پھر رہے ہو، کہیں اپنا ایمان تو خراب نہیں کرنا چاہتے، وہ تمہارے پیچھے چلے، اس کی ہمارے سامنے کیا حیثیت ہے؟ جتنا مرضی بڑا گلوکار ہو، کرکٹر ہو، پہلوان ہو، سیاستدان ہو، جو بھی ہو، میں نے کہا جو ایمان کی نعمت ہے اس نعمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا میرے بھائیوں، اس پہ ذرا سوچیا، کو کام کرنے سے پہلے اس پہ سوچا کریں، ذرا غور و فکر کیا کریں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، توجہ کیجئے گا، میرے محبوب نے اس نوجوان کو فرمایا یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا جی میرے والد گرامی ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا پھر آج سے 4 باتوں کا خیال کرنا، یہ 4 باتیں صرف اس صحابی کے لیے نہیں ہیں، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا 4 چیزوں کا خیال کرنا۔ اللہ کے نبی وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1، کبھی اپنے والد کے آگے نہ چلنا، کبھی اپنے والد کے آگے نہ چلنا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پیر صاحب کے آگے تو نہیں چلتے،
मौलवी साहब के आगे तो नहीं चलते, कारी साहब के आगे तो नहीं चलते, MNA MPA साहब के आगे तो नहीं चलते, किसी चौधरी के आगे नहीं चलते, लेकिन वालिद अल्लाह अकबर परवाह ही नहीं। नंबर 2 फरमाया जब किसी मजलिस में बैठो, किसी मजलिस में पहुंच जाओ, अल्लाह अकबर, मैंने कहा ये जरूरी नहीं कि बाहर दुनिया को दिखाने के लिए, घर में भी वालिद का एहतराम इसी तरह करना कि अगर तेरा वालिद खड़ा है तो तू भी खड़ा है, अगर तेरा वालिद बैठा है तू फिर बैठे। मेरे महबूब ने फरमाया किसी मकाम पे पहुंच जाओ, बैठने की बारी आए, जब तक वालिद ना बैठे उस वक्त तक तुमने भी नहीं बैठना। हम बैठे होते, कौन आ गया जनाब, MPA साहब आ गए, सारे खड़े हो गए, पीर साहब आ गए, सारे खड़े हो गए, मैं रोकता नहीं हूं, मुखालफत नहीं करता, मैं तो सिर्फ मंजर कशी कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, अब तेरा वालिद आया है, अब तू क्यों नहीं खड़ा हुआ, अपने वालिद का इस्तकबाल क्यों नहीं किया? मैंने कहा पता ही नहीं है, अहमियत ही नहीं है। इस उन्वान पे ना मौलवी तकरीर करने को तैयार है, ना आवाम सुनने को तैयार है। अल्लाह अकबर, 2-4 शेर हों, 2-4 दौड़े तिमाइये हों, तकरीर मुकम्मल। मैंने कहा ना, यूं इनकलाब नहीं आएगा, इस नौजवान को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जब इसे पता चला तो इंशाअल्लाह अमल भी करेगा, कहो इंशाअल्लाह। फरमाया तीसरा काम ये करना, कभी अपने वालिद का नाम लेके उसे ना पुकारना, अपने वालिद का नाम लेके ना पुकारना। नंबर 4 फरमाया किसी के वालिद को गाली ना देना, किसी के वालिद को, फरमाया तो किसी के वालिद को गाली देगा वो मुकाबले में तेरे वालिद को गाली देगा। गोया अपने वालिद को गाली दिलवाने का सबब तू बना है। मेरे भाइयों, वालिदैन की अजमत और शान क्या है, वालिदैन का मकाम क्या है। इशा के बाद चूंकि आगे मेरा 337 भोजन में भी वादा है, इसलिए मैं उन्वान को थोड़ा सा समेटता हूँ। आप कहेंगे मौलवी साहब 2-2 वादे क्यों करता है? मैंने कहा भाई इसलिए करता हूँ, यहाँ भी मदरसे के लिए फंड करना है, वहां भी मदरसे के लिए फंड करना है, तो रेंट की गाड़ी है। हम कहते हैं जितना ज्यादा फायदा हो जाए मदरसे का उतना ही ठीक है। बात ठीक है या गलत है? माशाल्लाह। बंदा अमल करने पे आए तो एक बात पे अमल करे, ना करने पे आए तो 3 घंटे की तकरीर सुन के कवे 400 बड़ी आई है, पर लेकिन अमल वाली गल कोई नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों तवज्जो रखिएगा, वालिदैन की अजमत और शान क्या है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इसकी तशरीह मेरे महबूब ने फरमाई, मेरे महबूब ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सहाबा मैं तुम्हें बताऊं कबीरा गुनाहों में से बड़ा गुनाह कौन सा है? भाइयों, कबीरा गुनाह कहते ही बड़े गुनाह को है। किसको कहते हैं? बड़े गुनाह को। बाज़ दफा लोग कहते हैं मौलवी साहब अल्लाह का शुक्र है आज छोटे छोटे गुनाह तो साढ़े को कदी कदी हो जाते हैं, बड़े गुनाह तो असी बच जाते हैं। बड़े गुनाह तो मैं क्या फजर की नमाज पढ़ी है? कहना जी कोई नहीं। मैं क्या तू बड़ा गुनाह के, इससे बड़ा गुनाह कौन सा है? अल्लाह अकबर। मैंने कहा अच्छा तूने बड़ा गुनाह नहीं किया, ये सुबह तो 7 बजे उठा है, सबसे पहले रेजर लेके तूने अपनी दाढ़ी मूंडी है। मैंने कहा ये गुनाह कबीरा नहीं है। अल्लाह अकबर। लोगों को पता ही नहीं है कि बड़ा गुनाह कौन सा है, छोटा गुनाह कौन सा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों सुनिएगा जरा, फरमाया तुम्हें बताऊं कबीरा गुनाहों में से बड़ा गुनाह कौन सा है? अल्लाह के नबी जरूर बताइए। फरमाया अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना और अपने वालिदैन की नाफरमानी करना, ये बड़े गुनाहों में से बड़ा गुनाह है। फरमाया तुम्हें बताऊं अल्लाह के यहाँ महबूब अमल कौन सा है? अल्लाह के नबी जरूर बताइए। फरमाया नमाज को अपने वक्त मुस्तहब में अदा करना, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना। सहाबी रसूल हाजिर हुए रजी अल्लाह अन, अल्लाह के नबी वालिद भी जिंदा वालिदा भी जिंदा, दोनों का मुझ पे क्या हक है? नौजवानों, मेरे महबूब ने खुला खुला जवाब इरशाद फरमाया। फरमाया या तो तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा है या तुम्हारे लिए जहन्नुम का दरवाजा है। क्या मतलब? अगर खिदमत करोगे तो जन्नत का दरवाजा है, अगर
اگر ناراض کرو گے تو جہنم کا دروازہ ہے۔ میرے بھائیوں، والدین کی عظمت کیا ہے، والدین کی شان اور والدین کا مقام کیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صحابی رسول میرے محبوب کی مجلس میں آئے۔ اب اس بات کو سمجھیے گا کہ ماں کا تذکرہ زیادہ کیوں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت نقل کرتے ہیں کہ صحابی رسول آئے، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی، والد بھی زندہ والدہ بھی زندہ، دونوں میں سے خدمت کا حق زیادہ کس کا ہے؟ فرمایا تیری والدہ کا۔ صحابی خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر یہی سوال کیا، فرمایا تیری والدہ کا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یہی سوال کیا، فرمایا تیری والدہ کا۔ پھر چوتھی مرتبہ سوال کیا، فرمایا تیرے والد کا۔ بخاری کی روایت ہے 3 مرتبہ والدہ کا فرمایا اور 1 مرتبہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والد کا شان کم ہے۔ آج کل فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ کیا کھڑا ہوتا ہے؟ فتنہ کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب ایک مسئلہ ہے۔ جی فرمائیں۔ میں نے یہ مسئلہ قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمے سے پڑھا ہے۔ کہاں سے پڑھا ہے؟ تفسیر سے۔ قرآن کی تفسیر اور ترجمے سے پڑھا ہے، یا میں نے حدیث سے پڑھا ہے۔ میں نے کس سے پڑھا ہے؟ حدیث سے پڑھا ہے۔ اچھا اب کیا ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب مجھے اس مسئلے کی سمجھ یوں آئی ہے، مجھے اس مسئلے کی سمجھ یوں آئی ہے۔ میں نے کہا عجیب آدمی ہے، ترجمہ علماء سے لیتا ہے، تفسیر علماء سے لیتا ہے اور سمجھ اپنی پیش کرتا ہے۔ یا تو ترجمہ بھی اپنا کرنا، تشریح بھی اپنی کر، پھر ہم تیری بات مانے۔ میں نے کہا جب ترجمہ اور تشریح علماء سے تو پھر سمجھنا بھی کن سے ہے؟ علماء سے۔ حدیث علماء سے، صحابہ سے، تو سمجھنا بھی صحابہ سے ہے۔ یہ جو میرے محبوب نے 3 مرتبہ والدہ کا اور 1 مرتبہ والد کا فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ والدہ تکلیف زیادہ اٹھاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو والدہ 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس پہ جو ایک منٹ ایک لمحہ گزرتا ہے، میں اور آپ اس تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر جب ماں بچے کو جنم دیتی ہے، وہ اپنی زندگی کی بازی لگا کے جنم دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے بچ جائے، ہو سکتا ہے اللہ کو پیاری ہو جائے۔ اس حالت کے اندر وہ اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ حدیث پاک سنیے گا، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرما تھے۔ حرم مکی میں ایک حبشی صحابی ہیں، انہوں نے اپنی بڑی والدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور بیت اللہ کا طواف کروایا۔ آج اتنی سہولیات ہیں، اس کے باوجود بھی بیت اللہ کا طواف کتنا مشکل ہے، لیکن اس وقت کتنا مشکل ہوگا، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اپنی والدہ کو بیت اللہ کا طواف کروایا۔ طواف کروانے کے بعد میرے محبوب کے قدموں میں آ گئے۔ اللہ کے نبی آپ نے دیکھا میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کے بیت اللہ کا طواف کروایا، کہ میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا او پیارے، ابھی تو نے 1 سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا، ابھی تو نے 1 سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، والدین کی عظمت کیا ہے، والدین کا مقام کیا ہے؟ آئیے ذرا حدیث پاک سنیے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنو لوگو، میرے صحابہ سنو، جس کے والدین دونوں زندہ ہو یا دونوں میں سے ایک زندہ ہو اور اولاد خدمت گزار ہو، اللہ اکبر، فرما بردار ہو، ایسی اولاد بیٹا ہے یا بیٹی، اگر وہ ایک محبت بھری نگاہ اپنے والدین کے چہرے پہ ڈالیں، فرمایا ڈالنا ان کا کام ہے، حج مقبول کا ثواب ادا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ اب عرض کرتے اللہ کے نبی گھر میں بار بار آنا جانا ہوتا ہے، بار بار زیارت ہوتی ہے، فرمایا ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھنا تمہارا کام ہے اور 100 حجوں کا ثواب ادا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ میرے بھائیوں کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے گا، اللہ اکبر، میرے محبوب نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی نے کوئی بندہ اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس پہ جنت کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں،
یا اس پہ جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، یا اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس پہ جہنم کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں، یا جہنم کا ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا مطلب؟ ہم سمجھے نہیں۔ فرمایا جس کے دونوں والدین زندہ، اولاد خدمت گزار ہے، یہ اولاد یوں صبح کرتی ہے کہ اس پہ جنت کے 2 دروازے کھلے ہیں، اگر دونوں میں سے ایک زندہ اولاد خدمت گزار ہے، یہ اولاد یوں صبح کرتی ہے کہ ان پہ جنت کا ایک دروازہ کھلا، اگر دونوں زندہ اولاد نافرمان ہے تو وہ یہ صبح یوں کرتے ہیں کہ ان پہ جہنم کے 2 دروازے کھلے ہیں، اگر دونوں میں سے ایک زندہ اولاد نافرمان ہے یوں صبح کرتے ہیں کہ جہنم کا ایک دروازہ کھلا۔ اب اگلی بات سنیے گا، یہ جتنے بھی سوالات ہمارے ذہن میں ہیں نا، ان سوالات کا جواب آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اگرچہ والدین ظالم ہوں، آج بیٹا کیا کہتا ہے، جناب مولوی صاحب میں گاؤں چھوڑ کر شہر اس لیے آیا کہ میرے بیوی بچوں کو میرے ماں باپ برداشت نہیں کرتے تھے، باقی بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک اچھا تھا لیکن میرے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا، میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا۔ میں نے کہا سن جواب سن کالی کملی والے کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اگرچہ والدین ظالم ہوں، میرے محبوب نے 1 بار نہیں 3 بار فرمایا اگرچہ ظالم ہوں، اگرچہ ظالم ہوں، اگرچہ ظالم ہوں، لیکن تیرے لیے حکم یہی ہے کہ تو نے ان کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ میں نے عظمت والد پہ بہت سی باتیں عرض کی ہیں، اب آخر میں کچھ باتیں عظمت ماں پہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیو ماں کیسی ہستی ہے، اب میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف 10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ کسی اللہ والے نے کیا خوب منظر کھینچا، اس نے کہا اگر ماں کو سمجھنا ہے نا تو پھر صرف ماں کے لفظ کو دیکھ لو۔ ماں کے لفظ میں 3 حرف ہیں۔ نمبر 1 میم، کہا یہ میم وہی ہے جو مغفرت والی ہے، جو محبت والی ہے، جو محبوب والی ہے، جو محمد مصطفیٰ والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا تو بندہ کبھی نہ یا بندہ پھر سواد نہ کبھی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی کڑا ڈیمانڈ ہے کہ تسی سبحان اللہ کہنا تو میں تقریر کرنی ہے، پونا گھنٹہ بغیر سبحان اللہ تو کر لی تھی، اگلے 10 منٹ بھی کر لینی ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی محبتیں قبول فرمائے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، فرمایا سب سے پہلے حرف میم ہے، آگے الف ہے، آگے نون ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ماں کا وطن مالوف جو ہے وہ میم اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ماں نے اقلیم محبت میں جنم لیا۔ کیا مطلب؟ اولاد جیسی بھی ہو ماں ہر حالت میں اولاد سے محبت کرتی ہے، اس کی مٹی میں محبت شامل ہے، اس نے اقلیم محبت میں جنم لیا۔ الف اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اس نے ایثار کی آغوش میں آنکھ کھولی ہے، ماں کے پاس جو بھی ہوتا ہے ماں سب کچھ اولاد پہ لوٹا دیتی ہے۔ آگے نون ہے، نون اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ماں کا وطن مالوف ناز ہے۔ کیا مطلب؟ اولاد جیسی کیسی بھی ہونا ماں اس پہ فخر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب اس میں واقعات ہیں کہ ماں جو ہے اقلیم محبت میں کیسے جنم لیا، ایثار کی آغوش میں کیسے آنکھ کھولی، وطن معروف ناز کیسے ہے۔ اگر میں اس کی تشریح کرنے لگوں پھر تو بہت لمبا وقت چاہیے، میں خلاصہ اور نچوڑ دینے لگا ہوں۔ بھائیو سننا ذرا، ماں کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا کیا کسی نے خوب نچوڑ نکالا ہے؟ کہا ماں ایک
خوشبو ہے جس سے سارا جہاں مہکتا ہے. اگر آپ کا بھی اپنی ماں کے بارے میں یہی خیال ہے تو میرے ساتھ سبحان اللہ کہتے آئیے نا. ماں ایک ایسی خوشبو ہے جس سے سارا جہاں مہکتا ہے. ماں ایک مشعل ہے جو انسان کو راستہ دکھاتی ہے. ماں ایک ایسا پھول ہے جو دنیا کے کانٹے چبھنے کے باوجود مسکراتا ہے. ماں ایک دعا ہے جو سدا سر پہ تنی رہتی ہے. ماں ایک آہ ہے جو سیدھی اللہ کے عرش پہ جاتی ہے. ماں ایک ایسا سایہ ہے جو اندھیرے میں اور بھی قریب آ جاتا ہے. ماں زندگی کے اندھیرے میں اجالا ہے. ماں ایسی بہار ہے جس پہ کبھی خزاں نہیں آتی. ماں ایسی غزل ہے جو سننے والے کے دل و دماغ میں اتر جاتی ہے. ماں ایسا ستارہ ہے جو زندگی میں کبھی نہیں ڈوبتا. کیوں؟ ماں مر بھی جائے نا تو ماں مرتی نہیں ہے. کیوں؟ جو خدمت گزار اولاد ہوتی ہے اگر اسے کوئی خوشی ملے نا وہ محسوس کرتی ہے کہ ہماری ماں ہمارے ساتھ مسکرا رہی ہے. اگر ان پہ کوئی پریشانی آئے وہ محسوس کرتے ہیں ہماری ماں ہمارے ساتھ رو رہی ہے. اس لیے کہنے والے نے کہا ماں ایسا ستارہ ہے جو زندگی میں کبھی نہیں ڈوبتا. وہ میرے ساتھ روتی ہے, وہ میرے ساتھ ہنستی ہے. مری کب میری ماں اب بھی میرے دل میں بستی ہے. زمانے بھر میں مل نہیں سکتا جس کا بدل اے کوثر. فقط ایک ماں کی ہستی ہے, فقط ایک ماں کی ہستی ہے. بھائیو ماں کیا ہے؟ میں نے کہا سنیے گا ماں کیا ہے. ماں کا دوسرا نام محبت ہے. وہ محبت جو ماں اپنے بچوں پہ نچھاور کرتی ہے. ماں کی محبت چٹان سے زیادہ مضبوط اور پھول سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. ماں کی محبت دنیا کی بہت بڑی دولت ہے. ماں پھول کی طرح پیاری ہوتی ہے. ماں کی محبت اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے. ماں کے چہرے پہ ہر وقت محبت رہتی ہے. ماں کی محبت سمندر کی طرح وسیع ہوتی ہے. جیسے سمندر کا کنارہ نہیں, ماں کی محبت کا بھی کنارہ نہیں. میرے بھائیوں ماں کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے وہ بھٹکی ہوئی اولاد کو راہ راست پہ لے آتی ہے. ماں, میں نے کہا بھائیوں یاد رکھنا, جس طرح باغ کے اندر پھول نہ ہو اسے کوئی باغ نہیں کہتا. جس گھر میں ماں نہ ہو اس گھر کو کوئی گھر نہیں کہتا. یاد رکھنا ماں کی عظمت اور شان کیا ہے. ماں کو کسی نے چاند کی چاندنی کہا, کسی نے سورج کی کرنیں کہا, کسی نے ستاروں کی روشنی کہا, کسی نے مٹھاس کہا, کسی نے ٹھنڈک کہا, کسی نے دن کا اجالا کہا, کسی نے بہار کہا, کسی نے خوشبو کہا, کسی نے طہارت کہا, کسی نے عظمت کہا, کسی نے شان و شوکت کہا. لیکن قربان جاؤ میرے محبوب نے فرمایا تو جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے فرمایا. تو پھر مجھے کہنے دینا یہ کامیابیاں, یہ عزت, یہ نام تجھ سے ہے. یہ کامیابیاں اگر تیرے ذہن میں ہے تو نکال دے. یہ کامیابیاں, یہ عزت, یہ نام, یہ کیا سب مقام, یہ عزت, یہ نام, یہ مقام یہ ماں سے ہے. کیوں؟ ماں کی دعا ایسی چیز ہے کہ انسان کے لیے جب ماں کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو انسان پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے. یہ کامیابیاں, یہ عزت, یہ نام تجھ سے ہے. خدا سے جو بھی ملا مقام وہ ماں تجھ سے ہے. کہہ دو سبحان اللہ. کافی ہو رہا ہے, بس عنوان لمبا ہے. میرے بھائیو میرے اور آپ کے پیارے محبوب معراج پہ گئے نا تو جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی. کیا سنی؟ قرآن پڑھنے کی آواز سنی. ماں کتنی بڑی ہستی ہے, قرآن پڑھنے کی آواز سنی. میرے محبوب نے فرمایا جبریل رب کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ مجھ سے پہلے جنت کوئی نہیں آ سکتا, اللہ کے نبی نہیں آ سکتا. یہ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ جنت میں کوئی نہیں ہے, یہ تو آپ کا حادثہ ہے, حادثہ بن نعمان. یہ قرآن زمین پہ پڑھتا ہے, آواز جنت میں آتی ہے. سبحان اللہ. صحابہ تڑپ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ کون سا عمل کرتے ہیں؟ فرمایا یہ ان کی ماں کی دعا کا اثر ہے. یہ ماں کا خدمت گزار ہے, ماں کی دعا کا اثر ہے. پیغام دے کے بعد ختم کرنا چاہتا ہوں. بھائیو آج کی بیٹی کل کی ماں ہے. آج کی بیٹی, آج کی بہن کل کی ماں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج اس کی تربیت کرنی ہے. کیوں؟ تاریخ اسلام کو اٹھا کے دیکھیے. صلاح الدین ایوبی دیکھو گے, محمد بن قاسم دیکھو گے, کسی کو بھی دیکھو گے اس کے پیچھے ماں نظر آئے گی. کیا نظر آئے گی؟ ماں نظر آئے گی. میں بعض دفعہ کہتا ہوں آج کل دے نیاڑیاں دی قسمت بھی کہ انہاں دی ماں نو دعا بھی نہیں دینی آتی. انہاں دی ماں نو دعا بھی دینی جد تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دعا کیویں منگی دی ہے. 9 بال شترے تے دعا منگے نا,
جب نو پالش لگی تے وضو نہیں ہونا تے نماز نہیں ہونی تے دعا کتوں منگنی. اللہ اکبر. ادھر ڈرامہ لگ گیا ہے تو ادھر آٹا گن ہو رہا ہے. میں کہا پھر شیخ عبد القادر جیلانی تو پیدا نہیں ہونے والا. ہائے ہائے. میرے بھائیو سنیے گا ذرا. میں نے کہا تربیت یہ ہماری مسجد ہے نا. کوئی بھی عقل مند بندہ کوئی عمارت کھڑی کرتا ہے, جب اس کی بنیاد رکھی جائے وہ کہتا ہے ٹھیکیدار پہ بھروسہ نہیں کروں گا, مستری پہ بھروسہ نہیں کروں گا, بنیادوں کے وقت میں خود پاس کھڑا رہوں گا, چونکہ اگر بنیاد میں ذرا بھی فرق آ گیا تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا, سارا معاملہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا. میرے بھائیوں, جب ہم بنیاد رکھتے ہیں یعنی کہ اپنے بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں, اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں, اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے جب ہم اپنے بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں رشتہ داروں سے مشورہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولتے نہیں کرتے کہ نہیں کرتے؟ آج کل لوگ کاٹ ہی کرتے ہیں. اس واسطے تسی پورا جواب نہیں دے رہے. اللہ اکبر. وہ دے نتیجے بھی ہم دیکھ لیں گے. لوگ اب بیک گیئر لگائے. پہلے گیئر یہ تھا بھی خاندان چوبار کرو, ہن دوبارہ گیئر لگ گیا بیک نہیں یار خاندان دے وچ کرو. اللہ اکبر. میرے بھائیو سنیے گا, میں نے کہا سب کے مشورے مانتا ہے, میرے محبوب کا مشورہ بھی لے لینا. میرے محبوب نے فرمایا عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے. نمبر 1 حسب نسب, خاندان کے بڑا خاندان ہے, کوئی زمین جائیداد چنگا جنابے والا سامان تے آئے گا نا. نمبر 2 فرمایا مال کی وجہ سے, لڑکی پڑھی لکھی ہے, کہیں ملازمت کرے گی 4 پیسے کمائے گی. نمبر 3 حسن و جمال کی وجہ سے, لڑکی خوبصورت ہے. نمبر 4 فرمایا اس کے دین کی وجہ سے. 4 وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. آج کل ہمارے حالات کیا ہیں؟ میں نے کہا ہمارا پہلا سوال ہی حسن و جمال پہ ہوتا ہے یا خاندان پہ ہوتا ہے یا جناب عورت پڑھی لکھی ہے, چلو کوئی ملازمت کر لے گی. میرے بھائیوں بات پوری سننا پھر نتیجہ نکالنا. میرے محبوب نے فرمایا ان 3 وجہوں سے کبھی نکاح نہ کرنا. ان 3 وجہوں سے کبھی نکاح نہ کرنا, یعنی ان کو بنیاد نہ بنانا. میں نے کہا آپ جاتے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے, آپ نے کبھی پوچھا بچی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں؟ آپ اسے یہ قرآن کو دے رہے ہیں, اس کے سر پہ سایہ تو قرآن کا کر رہے ہیں, اس کو یہ ناظر آتا بھی ہے کہ نہیں؟ کہنا مولوی صاحب پر آئے گلنا پوچھنا رہی ہیں تو تھوڑا رشتہ توڑانا ہے. میں نے کہا پھر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یوں سمجھیے گا, بنیاد میرے محبوب نے فرمایا اس کو بناؤ, علم کو تعلیم کو, تعلیم کے ساتھ حسن و جمال مل جائے سبحان اللہ. میں نے کہا ساتھ مال مل جائے سبحان اللہ, ساتھ خاندان مل جائے سبحان اللہ. میں نے کہا شریعت منع تو نہیں کرتی لیکن بنیاد اس کو بناؤ. جب بنیاد اس کو بناؤ گے نا پھر بھلا کیا ہوگا سنیے گا. قافلہ جا رہا ہے, لوٹنے والے آ گئے, انہوں نے کہا جناب اپنا اپنا محل نکالو. میں نے کہا اس زمانے کے لوٹنے والے بھی شریف تھے اور لٹانے والے بھی شریف تھے. اللہ اکبر. انہوں نے جو تسلی نہ لوٹ لیا نا تے کافر یار کہنے لگے بھی کسے کو کوئی شے رہا تے نہیں گئی. اب دیکھو میں نے کہا یہ شرافت ہی ہے کہ تسی لٹتے پے ہو ادھر پوچھتے پے کہ کوئی شے رہا تے نہیں گئی. اللہ اکبر. سب نے کہا بھی سارا کچھ تے لوٹ لیا, ہن کی رہ گیا؟ ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا سبحان اللہ. تیرے پاس کیا رہ گیا؟ اس نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے. کتنے دینار ہیں؟ 40. میں کہا چھتی کرو ہی تلاشی لو, 40 دینار چھڑ رہے ہیں. تلاشی نہیں, کچھ نہیں نکلے. دوبارہ اعلان کرو کسی کے پاس کچھ رہ تو نہیں گیا. بچے نے پھر ہاتھ کھڑا کیا. وہ تیرے پاس کیا ہے؟ 40 دینار ہے. تو ہمارا وقت ضائع کرتا ہے, ہمیں بے وقوف بناتا ہے. سردار کہنے لگا کیوں وقت ضائع کر رہے ہو, نکلو. کہا سردار ایک بچہ ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے. کیسے؟ اسے میرے پاس لے کے آؤ. یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں لیکن اس کے پاس نکلتا کچھ نہیں, ہم کئی دفعہ تلاشی لے چکے. سردار نے کہا بیٹا کیوں تنگ کرتا ہے, کیوں پریشان کرتا ہے, کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ اس نے کہا سردار نا میں جھوٹ نہیں بولتا. کہاں ہے 40 دینار؟ اس نے کہا یہ دیکھ میرے کپڑوں کے اندر کی سائڈ میں دیکھ, میری والدہ نے سی دیے ہیں. اللہ اکبر. اس نے کہا پتر لوگ تو ہم سے مال چھپاتے ہیں اور تو ہمیں بتا رہا ہے. اس نے کہا میری ماں نے کہا تھا
بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ وہ رو پڑا، اللہ اکبر، تڑپ کے کہتا ہے بچے تو اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں بھولا اور اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ ہم بھول گئے۔ سارے کا سارا وہاں لٹیروں کا قافلہ جو ہے وہ توبہ کرتا ہے۔ وہ بچہ بڑا ہو کے پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی بنتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ تو بھائیو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آؤ ہم رشتے اس بنیاد پہ کریں۔ انشاءاللہ جب اس بنیاد پہ کریں گے پھر یہاں جو اولاد پیدا ہوگی وہ والد کی قدر بھی کرے گی، والدہ کی قدر بھی کرے گی۔ بس میرا یہی پیغام ہے، ہم نے سب کو پہچانا لیکن اپنے بڑے والدین کو نہ پہچانا۔ اور میرے بھائیو اپنے والدین کی قدر کریں۔ قاری صاحب کا جوتا سیدھا کرتے ہو، مولوی صاحب کا جوتا سیدھا کرتے ہو، پیر صاحب کا جوتا سیدھا کرتے ہو۔ گھر میں باپ کا جوتا کتنی بار سیدھا کیا، ماں کا جوتا کتنی بار سیدھا کیا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہمیں میرے بھائی؟ اللہ اکبر، انسانوں میں سے جن کے سب سے زیادہ حقوق ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہ ہمارے والدین ہیں۔ اللہ جن کے زندہ ہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے لیے مجھے اور آپ کو صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو آخری گزارش، الحمدللہ آپ کے مدرسہ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شیخ طریقت متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس بھومن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیر سرپرستی 2008 سے مامو کالج شہر میں دین کا کام کر رہے، شعبہ حفظ درس نظامی الحمدللہ دورہ حدیث شریف تک۔ اس سال بھی 3 طالب علم انشاءاللہ علماء جو ہیں وہ فارغ ہوں گے۔ تقریباً 30 لاکھ روپیہ سالانہ خرچ ہے جو آپ حضرات کے تعاون سے پورا ہوتا ہے۔ آج بھی آپ حضرات کے پاس اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا تعاون فرمائیں گے۔